معزز سامعین السلام علیکم. وحدت پبلیکیشنز لکھنؤ کی طرف سے میں حاضرین جلسہ کا آج کے اس سیمینار میں خیر مقدم کرتا ہوں. اس سے قبل کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا جا سکے میں دعوت دینا چاہوں گا یونٹی کالج کی کنیز زہرا کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. صدق اللہ العلی العظیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Seest thou not how thy Lord dealt with the companions of the elephant? Did he not make their trackless plan go astray? And he sent against them flight of birds, striking them with stones of baked clay. Then did he make them like an empty field of stalks and straw has been eaten up. Thank you. شکریہ کنیز. بقول شاعر زخموں سے چور پیکرے عالم ہے آج کل، شعلہ مزاج قطرے شبنم ہے آج کل، انسانیت کا شرم سے سرخم ہے آج کل، گمراہیوں میں امت آدم ہے آج کل. دولت پسند لوگ قلم بیچتے ہیں اب، اتنا گرے کہ دیر و حرم بیچتے ہیں اب. دولت پسند لوگ قلم بیچتے ہیں اب، اتنا گرے کہ دیر و حرم بیچتے ہیں اب. 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ زمانے میں ہم جتنی ہی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انسانیت اتنی ہی تیزی سے پستی کی جانب گرتی چلی جا رہی ہے. آج ہمارے سامنے دہشت گردی، بھوکمری، غربت، بدعنوانی، جاہلیت جیسے مسائل بھرے پڑے ہیں جو ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا بنا رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تمام پریشانیاں ہمارے سامنے پیدا ہو رہی ہیں. نظام زندگی کا جو طریقہ ہمیں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آل محمد نے بیان فرمایا تھا، شاید ہم اس کو بھول چکے ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں جس طرز حیات پر چلنے کے لیے نہج البلاغہ میں جو ڈاکٹرائنز سکھائی تھیں اس کو آج امت مسلمہ بھول گئی ہے. ہم بھول چکے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں،
شاید ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ دین سے متعلق ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تو کبھی کسی خاموش گوشے سے اور تنہائی کے عالم سے یہ آواز نہ آ رہی ہوتی کہ سونے پڑے ہیں مسجد اقصی کے بام و در، کچھ ہوش بھی ہے تم کو عزیزان بے خبر، کچھ ہوش بھی ہے تم کو عزیزان بے خبر۔ ہم آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں۔ ضرورت آن پڑی ہے کہ ایک ایسے انقلاب، ایک ایسے احتجاج کی شروعات کی جائے جس سے امت مسلمہ کی تقدیر بدلی جا سکے، ایک ایسا انقلاب کہ جس سے ہر چھوٹے بچے کے اندر تعلیم کی روش کو پیدا کیا جا سکے، ایک ایسا انقلاب کہ جس کے ذریعے ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں جو کیرلا کا اسٹیٹ ہے، جہاں پہ اس وقت 99% لٹریسی ہے، ہم بھی اسی طرز حیات پر چلیں اور امت مسلمہ میں 100% لٹریسی کا جو خواب ہم نے دیکھا ہے اس کو پورا کر سکیں۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر کے لیے ان ڈاکٹرائنز کو فالو کرنا پڑے گا جو حضرت محمد مصطفیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اس طرز حیات پر چلنا ہوگا کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ہمیں درس دیا تھا۔ تبھی ایک انقلاب رونما ہو سکتا ہے جس سے ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج اگر زمانے کے اسٹیٹس پر نظر دوڑائی جائے تو مسلمان قوم دنیا کی دوسری سب سے بڑی قوم ابھر کر سامنے آتی ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہی وطن عزیز میں جو سب سے کم تعداد میں قوم ملتی ہے وہ ہے پارسیوں کی۔ لیکن بڑے ہی فخر کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے کارپوریٹ ہاؤس ہیں، چاہے وہ ٹاٹا ہوں یا برلا گروپ، خود آدی گودریج صاحب یا رتن ٹاٹا صاحب، یہ لوگ پارسی کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں اور ان کی قوم میں 100% لٹریسی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ایک ایسا انقلاب لے آئیں کہ جس کے ذریعے ہماری قوم میں بھی 100% لٹریسی آ جائے۔ تب ہمیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جس دن سے ہم آل محمد اور حضرت محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طرز حیات پر چلنے لگیں گے، خود بخود اقتدار ہمارے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے سامنے میں اس شعر کو پیش کرنا چاہوں گا کہ اے مسلمان موت بن جائے نہ خاموشی تیری، اے مسلمان موت بن جائے نہ خاموشی تیری، وقت کی ہے ایک ضرورت انقلاب و احتجاج۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے بیچ عالمی شہرت یافتہ خطیب اور اسلامک اسکالر علامہ ذکی باقری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ اب میں علامہ ذکی باقری صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈائس پر آنے کی زحمت گوارا کریں۔ السلام علیکم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت الدائم علی اعدائہم اعداء اللہ۔
أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ہمیں اس وقت اس بات کا احساس ہو رہا ہے آپ سروران گرامی ایک بہت ہی اہم موضوع کے سننے کے لیے تشریف فرما ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ ہائی ہے اور اس طرح سے ایکسپیکٹ کر کے مت بیٹھی. میں سمپل سٹیپ بائی سٹیپ چند باتیں چند آرائز پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو ہم نے اپنی زندگی میں اور یہ جو ورلڈ وائڈ دنیا بھر کی جہاں گردی نے ہمیں سکھایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں. خدا کا شکر ہے کہ آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں میں عموماً میجورٹی یہاں پر سب کے سب اسلام سے رابطہ رکھتے ہیں اور مجھے زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہے کہ ری انفورسمنٹ کروں کہ آپ مسلمان ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف دعوت دیتی ہے اور یہ کتاب کمیونل بک نہیں ہے, کوئی مذہبی کتاب کا نام نہیں ہے. یہ کتاب یونیورسل بک ہے. چیلنج کر رہا ہے قرآن ہدی للناس کہہ کر. یہ کتاب انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہماری کوتاہ فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے. اس کتاب کا دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. امپاسبل ہے کہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور اس کتاب نے بیان نہ کیا. اگر نہیں معلوم ہے تو اس کتاب کے ماننے والوں کو معلوم نہیں ہے. یہ ہمارے نیگیٹیوز ہیں, یہ ہمارے انسفیشنسیز ہیں, یہ ہمارے انکیپیبلٹیز ہیں اور اس کا ازالہ کرنا ہمارے تمام افراد پر فرض ہے, واجب ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فی هذا القرآن من کل مثل. ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے. انسانیت کو ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز اس میں موجود ہے. کہاں پر ہم نے مسٹیک کی ہے؟ ہم نے مسٹیک سب سے بڑی یہ کی ہے کہ اس کتاب کو مرنے والے کے سراہنے پڑا ہے. یہ کتاب زندگی دینے کے لیے آئی تھی اور اس کتاب کو ہم نے بلند مقام پر خوبصورت مخمل کی تھیلی میں بند کر کے رکھ دیا ہے, جبکہ یہ کتاب ہمارے
ہر پہلو میں ہونا چاہیے، ہر لمحہ ریفرنس بک کا کام دینا چاہیے۔ جب زندگی انسان کو گمراہ کرنے لگے کہ انسان ایک ایسے مقام پر پہنچے اسے معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، تو اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ابن عباس غیر معصومین میں مولا علی کے شاگرد علیہ الصلوۃ والسلام اور پہلا مفسر ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا اونٹ جب گم ہو جاتا ہے تو میں قرآن سے پیدا کر لیتا ہوں، قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو گم کر لیا ہے، ہم تو قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں۔ پھر قرآن تیسرا چیلنج پیش کرتا ہے، کبھی اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، کبھی اپنے افکار میں اس کتاب کو لانے کی کوشش نہ کرو، ان افکار میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ کتاب بیسڈ آن ہیومن کریشن ہے، یونیورس کریشن ہے، اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ آج کل دنیا کے گوشے و کنار میں چند مسلمان یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہم نے، آپ نے بھی سنا ہے کہ یہ کہنے لگے ہیں کہ قرآن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی، مسلمان کی اپنی کوتاہ فہمی ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ اسراء کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 چیپٹر ہے، اس کی آیت، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے وہاں منہ مت کھولو۔ پروفیشنلزم، اگر آپ کسی ENT ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہارٹ کا پرابلم لے کر کے، اس کا بلنٹ جواب یہی ہوتا ہے کہ دس از ناٹ مائی پروفیشن، پلیز ریفر ٹو ڈاکٹر ہو از اے اسپیشلسٹ ان ہارٹ۔ یہ پروفیشنلزم ہے۔ جس کا انسان علم رکھتا ہے اسی سے متعلق گفتگو کرنا چاہیے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ اسلام اتنا غریب ہے کہ ہر ایک ایکسپرٹ ہے، اسلام اتنا یتیم ہے، ہر کوئی ہانکنے لگتا ہے، ہر کوئی بولنے لگتا ہے، ہر کوئی یہ بتاتا ہے کہ میں ہی ہوں اور میری ہی بات سنو اور میں ہی سچا ہوں۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جہاں علم نہیں ہے وہاں پر آگے نہ بڑھو، رک جاؤ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سماعت، بصارت اور تمہارا انالائزنگ پاور جس کو فؤاد کہتا ہے قرآن، تمہاری عقل، سب کے سب مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں انکریشن جس کو کہتے ہیں، انسٹنکٹیولی کہتے ہیں، یا ہمارے علماء کی زبان میں تکوینی طاقت کہتے ہیں، پوری باڈی ایوری 7 ایئرس ہمارے سیلز بدل جاتے ہیں، ہر 7 سال میں ہماری نئی پورے باڈی کے سیلز بدل چکے ہیں۔ لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں پر جیسے سیل نکلا ہے ویسے ہی سیل آئے گا، دوسرا سیل نہیں آئے گا۔ سسٹم خدا نے اس طرح سے کریٹ کیا ہے، اس نیچر نے اس طرح سے بنایا ہے۔
تو اس باڈی میں دو طرح کی قوتیں ہیں. ایک وہ قوت ہے جو نیچرل ہے، فطری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کرتی ہے کہ آپ اس سے ذمہ داری کا سوال کریں یا نہ کریں، مگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. لیکن مسئلہ انسان کا یہاں پر ہے جہاں تشریعی مسئلہ آتا ہے، جہاں انسان کی مرضی کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر انسان اس وجود کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر جو موضوع دیا گیا ہے، کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ قرآن بھی پوچھ رہا ہے کیا تم ذمہ دار ہو؟ احساس کرو، محسوس کرو، دیکھو سراؤنڈنگ تمہارے، نیچر میں دیکھو، ہر طرف دیکھو، ہر چیز ذمہ دار ہے. حتیٰ تمہارے جسم کا ایک ایک سیل ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور پورا کرتا ہے. قرآن مجید میں پھر دوسری آیت سہارا دیتی ہے، إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے ایک امانت کو کائنات کے حوالے کرنا چاہا، یونیورس کے پاس پیش کیا. ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے، سبھوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس امانت کو لے نہیں سکتے. جس امانت کو کائنات نے ٹھکرایا تھا، بلند پہاڑیوں نے ٹھکرایا تھا، مسطح زمین نے ٹھکرایا تھا، اس امانت کو فحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا. سوال ہے کہ وہ کیا امانت ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو انسان نے اٹھا لیا؟ اور مفسرین کے درمیان جھگڑا ہے، تفسیر تلاش کر رہے ہیں کہ آنسر کیا ہے اس کا. وہ کون سی چیز ہے جس کو کائنات کے سامنے پیش کیا گیا اور انسان نے لے لیا، کائنات کے پاس نہیں ہے. میں آج کے موضوع سے ملحق کرتے ہوئے جو اپنا مطلب نکالوں گا، اس لیے کہ قرآن کے 70 بعد، بلکہ اور ڈیٹیل میں جائے تو 700 بعد کے معنی اینگلز ہیں. ایک آیت کے 700 اینگلز. اگر ڈیپ نالج ہو تو 7000 اینگلز نکلتے ہیں. ظاہرہ انیق باطنہ عمیق. مولا علیہ فرماتے ہیں جس کا آؤٹر بہت بیوٹی ہے، جس کا انر بہت ڈیپتھ ہے. جس طرح سے سمندر کی تہوں تک انسان نہیں پہنچ پایا ہے، اسی طرح سے حسن علم قرآن کی تہوں تک انسان نہیں پہنچ پایا. وہ کون سی چیز ہے جو انسان نے اٹھا لیا؟ وہ ہے ذمہ داری کا احساس. پروردگار تو نے کائنات کو اس کے اپنے ڈھنگ پر خلق کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں اختیار میرے ہاتھ میں ہے. زمین کو اختیار نہیں دیا گیا، آسمانوں کو اختیار نہیں دیا گیا، لیکن کائنات کے اس بے اختیار حالات میں انسان نے اپنے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب لینے کے بعد قرآن نے استعمال کیا اٹھانے کے بعد ظلومن و جہول. اس نے ظلم بھی کیا، جھٹلایا بھی. سمپل کیلکولیشن کے ساتھ آپ کے سامنے بتا دوں، جس طرح سے ابھی بچے نے انٹروڈکشن میں بتایا، کیرلا کی مثال دی اور کمیونٹی میں زردشتیوں کی مثال دی. مجھے نہیں معلوم اس بچے کو دوسری طرف بھی کوئی مثال پیش کرنے کی ضرورت تھی. انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران آیا تھا تو 37% لٹریسی تھی، آج 100% لٹریسی ہے. جو باب علم کے ماننے والے جاہل نہیں رہنا چاہیے، باب علم ہی رہنا چاہیے. بجائے اس کے کہ ہمارے بچے سینٹ پال میں پڑھیں، سینٹ علی میں پڑھنا چاہیے. سینٹ میری میں تعلیم حاصل کرنے کے بجائے سینٹ فاطمہ زہرا میں. ہم نے اس طرح سے دین کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا. 32 ایئرز کے اس انقلاب نے ساری دنیا کو ثابت کر دیا کہ آج بھی انسان بیدار ہو جائے تو دین میں جو تیزی سے ترقی
انسان کو دلاتا ہے، دین کوئی اور چیز نہیں دلا سکتی۔ اسپیس پر پہنچ گئے اور انہوں نے چیلنج کیا ہے 2025 میں چاند پر اتریں گے، یقیناً اتریں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے روزانہ پاکستان میں ڈرون میں حملے ہو رہے ہیں، کئی گھروں کو توڑا جا رہا ہے، کئی انسانوں کو مارا جا رہا ہے، پاکستان چیختا جاتا ہے، روتے جاتے ہیں، یہ حملے ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں۔ ایران نے چیخا پکارا نہیں، سائبر وارفیئر میں انٹر ہو کر، اس کے اپنے کمپیوٹر میں انٹر ہو کر لائیو ڈرون کو اتار کے بتایا، فریاد کرنے والے اور ہیں، اختیارات کو چھیننے والے اور ہیں۔ یہ علم سکھاتا ہے، یہ نالج سکھاتی ہے، یہ احساس سکھاتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج ذرا اٹھنے کی ضرورت ہے۔ الناس نیام اذا ما تنتبہوا، مولا علم فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو اٹھیں گے۔ اٹس ٹو لیٹ مین۔ قبر میں کہیں گے ارجعونی لعلی اعمل صالحا، پلیز پلیز مجھے واپس لوٹا دو تاکہ اچھا عمل کر کے واپس آؤں۔ اللہ کہے گا جھوٹا ہے یہ، زندگی میں نے کئی چانسز دیے تھے، اس نے وہی کیا جو کرنا ہے۔ تو آج ہمیں احساس کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے مسئول ہیں، کتنے ریسپانسبل ہیں، ہماری ریسپانسبلٹی کو ہم پوری کر رہے ہیں کہ نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری آنکھ بھی ریسپانسبل ہے، تمہارے کان بھی ریسپانسبل ہیں، تمہاری زبان بھی ریسپانسبل ہے، اور ہر ایک اعضاء کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ وجود تمہارا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے۔ اسی لیے اقبال بہت خوبصورت سوال کرتا ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں؟ تو مسلمان ہے، تیری ایسنس مسلمان نہیں ہے، تیرا وجود مسلمان نہیں ہے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو شکوا کر رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، خدا نے سب کچھ دے دیا تمہیں، کون سی چیز نہیں دی ہے؟ ہر اختیار تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو تقدیر بدلنے کے لیے تعویذ کی تلاش کر رہا ہے، میں نے تقدیر کو تیرے ہاتھوں میں دیا ہے۔ تقدیر بدلنے کے لیے دوسرے کا سہارا لے رہا ہے، جبکہ تجھ کو میں نے مالک بنا کے بھیجا ہے۔ برادران عزیز، میری آنکھ جب دیکھ رہی ہے تو دو ایکٹ اس میں ہو رہے ہیں، ایک وہ جو اس کی فطری تکوینی قوت ہے، ایک وہ جو میری اپنے اختیار کی قوت ہے۔ تکوینی قوت یہ ہے کہ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، مگر اختیار کی قوت یہ ہے کہ کیا دیکھوں۔ یہ کیا دیکھوں ذمہ داری کون سکھائے گا؟ کون بتائے گا کہ کیا دیکھوں، کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ یہیں پر میں بہت ہی بلنٹ، بہت ہی کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں اس جوان بچے میں جو ابھی تعارف کروایا ہے۔ اگر صرف ایجوکیشن ہمیں ذمہ داری کا احساس دلایا ہوتا تو ناگاساکی، ہیروشیما آج فریاد نہیں کرتا تھا، علم احساس نہیں دلاتا۔ علم کو احساس دلانے کے لیے ایک ضرورت ہے جس کا نام ہے ایمان، جس کو قرآن نے کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ ایمان، نہ صرف ایمان بلکہ عمل صالحات جو خدا نے دیا ہے، جو ایمان آپ کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے، یہ وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کو صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایمان بغیر انسان مسئول ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ آواز بلند کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تعلیم سے پہلے قرآن نے کہا تربیت، تربیت بغیر تعلیم بیکار ہے۔ آج ہمارے امریکہ میں 100% تعلیم ہے، 16 ایئر سے پہلے جاب نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ہائی اسکول تمام نہ کرے۔ قانون چل رہا ہے جیسے انڈیا جیسا نہیں ہے، بچہ لیبر کا قانون ضرور ہے، بچہ مزدور کا قانون ضرور ہے، لیکن وہ چلتا نہیں۔ آج ملینز آف بچے مزدوری کرتے ہیں ہندوستان میں، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، قانون ہے، چلاتے بھی ہیں۔ جہاں پر 100% لٹریسی ہے وہاں آج افراتفری ہے، 99% اگینسٹ 1% کے نام سے آپ نے دیکھا پلے کارڈز وال اسٹریٹس پر، اور ان امریکہ کے 70 اسٹیٹس میں، کیپٹلز میں مسلسل احتجاجات یہ کہہ کر کے ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ احساس ذمہ داری کا احساس ذمہ داری بلکہ ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ تعلیم ہے، 100% تعلیم ہے، کیا چیز کی کمی ہے؟ ذمہ داری کے احساس کی کمی ہے۔ اگر ذمہ داری کا احساس ہوتا افغانستان کو تباہ نہ کرتے، اگر ذمہ داری کا احساس ہوتا فلسطین کے بچوں کو، فلسطین کے گھروں کو ملیا میٹ نہ کرتے، 30,000 سے زائد گھروں کو مسمار کر دیا۔ اگر احساس ذمہ داری ہوتی تو عراق جلتا نہیں تھا۔ بلینز آف ڈالرز ورتھ روزانہ عراق کا کروڈ آئل چوری کیا جا رہا ہے، علل اعلان، غنڈہ گردی ہے۔ تو معلوم ہے تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ اسلام تعلیم نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے تربیت پہلے ہو بعد میں تعلیم۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، جب پاک کر لو گے تب کہیں تم تعلیم حاصل کرو گے تو یہ علم تمہیں ڈائریکٹ کرے گا، اور یہ تزکیہ نفس جہاں رکنا ہے روک دے گا۔ مثال کے ذریعے سے میری آنکھ نامحرم کی طرف جا رہی ہے، کون روکے گا اس آنکھ کو؟ آپ نے دیکھا ہے ابھی حال ہی میں انڈیا میں کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے، کرناٹک میں، دلی میں کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے سیل فون پہ وہ دیکھ رہے تھے جو حتیٰ گھر میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ احساس نہیں ہے۔ کہاں سے احساس آئے گا؟ احساس وہاں سے آئے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آٹم برابر نیکی کرو گے تم دیکھو گے، آٹم برابر برائی کرو گے تم دیکھو گے۔ اسلام نے وجود میں انسان کے ذمہ داری کا احساس ڈال دیا ہے، صرف اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر اجاگر کرے گا تب کہیں جا کر کے انسان سمجھے گا کہ میری ذمہ داری کتنی قوی ہے، میں کتنی دیر تک سوتا رہا ہوں، مجھے بلند ہو جانا چاہیے، مجھے اٹھ جانا چاہیے۔ اگر میں مسئولیت کو، احساس ذمہ داری کو رکھتا ہوتا تو آج میرے گھر کی یہ حالت نہیں ہوتی تھی جو حالت ہو رہی ہے۔ میری اپنی 32 سالہ تبلیغی دور میں میں نے ایسے گھر سے بھی تعلقات قائم کیے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج تعلیم و تربیت کے بعد اس گھر میں چراغاں ہیں، اس گھر میں روشنی ہے، اس گھر میں اختیارات ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں اگر برادران اہل سنت زکوٰۃ دے دیں تو کوئی سنی غریب نہیں رہے گا، اگر شیعہ خمس نکالیں تو کوئی شیعہ غریب نہیں رہے گا۔ آیا صرف خمس نکالنا کافی ہے؟ کہ نہ، اس احساس کے ساتھ خمس نکالیں کہ یہ خمس جائے تو کس کو جائے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ مستحق دروازے پہ آنے والے کا نام نہیں ہے، مستحق کبھی کسی کے دروازے پہ جاتا نہیں ہے، وہ اسٹرگل کرتا ہے، لیکن اس کی روٹی پانی کے لیے اگر اس کے اسٹرگل میں کمی ہو رہی ہے تم جاؤ دروازے پر۔ نعم الامیر علی باب الفقیر،
کتنا اچھا امیر ہے جو فقیر کے دروازے پر ہے، کتنا بدبخت فقیر ہے جو امیر کے دروازے پر ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دولت کی وجہ سے احترام کرتا ہے تو اس کا ثلث سے دین ختم ہو جاتا ہے، 1/3 ریلیجن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ جس کے پاس جتنا زیادہ سمجھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ایمان ہے۔ دین اسلام نے انسان کی ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے جس چیز کو رکھا ہے وہ ہے ایمان۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا آیت نمبر 96۔ میں گزارش کرتا ہوں سامعین، ذمہ داری کا احساس اگر اجاگر کرنا ہے تو سونے سے پہلے جیسے کہ سرکار نے فرمایا 10 آیتوں کی تلاوت کرو۔ حضرت ٹی وی کو بند کرو۔ میں رضی اللہ بھی کہہ سکتا مگر نہیں کہنا چاہتا۔ آج ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ نے انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر عورت ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور مرد ایک بھیانک درندہ ہے جو اس گوشت کے لوتھڑے پر حملہ ور ہے۔ اذان ہو رہی ہے تو خاموش ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ ضرورت اس بات کی ہم لوگ ذرا سا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں۔ ویئر ایم آئی، ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں۔ قرآن پوچھتا ہے نا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ سمپل کوشچن ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس کے معنی کہ نکلنے سے پہلے میرا مقصد متعین ہونا چاہیے۔ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، ذرا 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ دین اسلام نے جو ذمہ داری ہمارے سروں پر رکھی ہے یا انسانیت نے جو ذمہ داری کا احساس ہمیں دلایا ہے، کیا ہم پورا کرتے ہیں؟ آج ایک یہودی کو کہیں دنیا کے کسی گوشے میں کچھ ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہلچل مچ جاتی۔ کتنا پاپولیشن ہے؟ 15 ملین اونلی۔ دنیا کے اگر کاٹ چھاٹ کے پوروں کو شمار کر لیا جائے تو 15 ملین سے زیادہ نہیں۔ اور آج مسلمان 1.7 بلین ہے، 2 ارب کے قریب۔ اور آپ کے کنٹریز انویڈ ہو رہے ہیں، آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، آپ کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، آپ کی عورتوں کو لوٹا جا رہا ہے، جبکہ سرکار یہ کہتے ہیں مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ ایک باڈی ہے، اگر ایک انگلی کو زخم آ جائے تو پوری باڈی ریاکٹ کرتی ہے جب تک کہ ہیل نہیں ہوتا زخم۔ بے خطا ابھی حال ہی میں آپ کے پاس ہندوستان میں احمد کاظمی صاحب گرفتار ہوئے۔ کتنوں نے احساس کیا، کتنوں نے احتجاج کیا، کتنے جوان تھے جنہوں نے ای میل کیا UN کو، ہیومن رائٹس کمیشنز کو۔ کیوں احساس نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ٹکڑوں پہ پہلے بانٹا گیا، خاندانوں میں بانٹا گیا، ہمارے جسم کے ٹکڑے الگ کر دیے گئے۔ اب چونکہ الگ ہیں تو دوسرے ٹکڑے کا احساس کہاں سے پیدا ہو؟ آج کیوں ایک ہی کنٹری چیخ رہا ہے اسلام مسلمان، اسلام مسلمان؟ 59 کنٹری میں ایک ہی ہے فلسطین، فلسطین۔ جب انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران آیا تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل ایمبیسی کو تہران میں فلسطین کی ایمبیسی سے بدلا تھا۔ رپورٹرز گئے، آپ ایرانی ہیں وہ عرب، آپ شیعہ ہیں وہ سنی، آپ کو ان سے کیا ربط ہے؟
آقا نے کہا ہمارا ہر مظلوم سے ربط ہے۔ کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین اپنی وصیت میں فرماتے ہیں امام حسن اور حسین کو کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، بیٹا جب ظالم کا مسئلہ آئے تو دشمن بنو، جب مظلوم کا مسئلہ آئے تو اس کے مددگار بنو۔ مولانا نے نہیں کہا کہ مسلمان ہی کے، جب پڑوسی کے احترام کے سلسلے میں احادیث بیان کرنا شروع کرتے ہیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کی احادیث کی کتاب میں بھرا پڑا ہے، سیاستہ میں اٹھائیے، ہمارے پاس اٹھائیے، کتب اربعہ میں اٹھائیے، حدیث بہت مشہور ہے۔ اصحاب نے محسوس کیا، اتنی تاکید فرمائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ترکے میں پڑوسی کا حق مل جائے، یعنی وراثت میں سرکار حصہ لگا دیں پڑوسی کا۔ کیوں اتنا؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرا پڑوسی، اس کا حال ہی میں کینسر سے انتقال ہوا، صلوات پڑھے محمد والے، وہ پر تشریف لائے مولانا۔ نہیں اوپر مولانا، ادھر اوپر آئیے، اوپر آئیے، اوپر آئیے، ارے نہیں نہیں نہیں، اوپر آئیے، اوپر آئیے، ہم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، نیچے بیٹھے۔ نہیں بڑی خوشی، بڑی ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ میرا ایک پڑوسی جو امریکن کینیڈا میں رہتا ہے، میرا پڑوسی ہے، اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا جو پائلٹنگ کر رہا تھا اور ٹریننگ ہی کے دوران اس کا پلین گرا، ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا اس کو کیا دینا چاہیے کنڈولنس کے طور پر، تسلیت کے طور پر۔ میں نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد کی دعا کا وہ حصہ جب کبھی اسٹریس میں ہوتے تھے مولا تو اس دعا کو پڑھتے تھے، چند جملے اس کے انگلش میں ایک کارڈ کے درمیان رکھ کے دیا۔ ایک ہفتے بعد ملاقات ہوئی، اس نے یہ کہا کہ میں سب کارڈ تو پھینک دوں گا، ڈسکارڈ کر دوں گا، لیکن تمہارا کارڈ پھینک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ باتیں ہیں جو میں نے زندگی میں کبھی سنی نہیں۔ پھر ایک ہفتے بعد پھر ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میرے پریسٹ نے اس کو لے لیا۔ قبلہ تشریف لائے تھے علی پور، میں نے اپنے کرناٹک کے مومنین سے سوال کیا تھا کتنے کالجز میں ہمارے بکس موجود ہیں، شیعہ بکس موجود ہیں۔ اب جائیے ریفرنس کے لیے، کوئی بھی مسلمان کی کوئی بھی طبقے کی بک مل جائے گی، لائبریریز میں آپ کی ہماری کتابیں موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے، اگر دعوت دے دیں گے تو جنت بھر جائے گی، تو پھر جگہ ہمیں قابل رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں جنت کو اپنا ہی گھر سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس میں وسعت ہی نہیں ہے۔ ایجوکیشن ہی نہیں، ذمہ داری کے احساس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ دبئی میں مجلس پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان جس کے چہرے سے میں نے محسوس کیا کہ یہ برٹش کا یا امریکن ہے، ملاقات کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد اس نے بتایا میں اینتھروپولوجی پڑھ رہا ہوں، 2 سال میں لکھنؤ میں رہا ہوں، اردو جانتا ہوں اور اردو ادب سے واقف ہوں، مرثیہ پڑھیے تو میں مرثیہ کو سمجھتا ہوں، اور آج ہمارے بچے ہندی میں مرثیہ لکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ امریکہ سے آیا وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ادبیہ سے واقف ہوں۔ میں نے کہا کیا کر رہے تھے لکھنؤ میں؟ اب مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے صحیفہ کاملہ پر۔ اللہ اکبر!
99.9% شیعوں کو صحیفہ کاملہ سجادیہ میں کتنی دعائیں معلوم نہیں ہیں. تو ایک جملہ کہوں، دشمن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں. ذمہ داری کا احساس کریں، ہم محسوس کریں کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر تیجانی سال گزشتہ میں ایک کانفرنس میں تہران میں موجود تھا. اس نے ایک جملہ کہا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کانپ رہا تھا. اس نے عربی میں اسپیچ دیتے ہوئے کہا، شکر ہے اللہ کا، میں نے اماموں کو پہلے دیکھا بعد میں شیعوں کو. اگر میں شیعوں کو دیکھتا تو شاید ہی شیعہ ہوتا. یہ المیہ ہے، ٹریجڈی ہے. کس نے ہمیں یہاں پر لا کر کے کھڑا کر دیا؟ Who brought us؟ کیا دین ہے یا ہماری بے حسی نے یا ہمارے ذمہ داری کے احساس نہ ہونے نے؟ لا الہ الا اللہ ذمہ داری کے احساس کا نام ہے. محمد الرسول اللہ ذمہ داری کے احساس کا نام ہے. ولی اللہ ذمہ داری کے احساس کا نام ہے. زبان چلنے کا نام کلمہ نہیں ہے، ضمیر کے بیداری کا نام کلمہ ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. ملا کیا چاہتا ہے؟ ایک مسجد بھر جائے. مجاہد نہیں چاہتا. مجاہد چاہتا دین اسلام سوشل اسٹرکچر میں آ جائے. پہلے اپنے وجود سے شروع کریں. قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تم ایک ریسپانسبل ہو، تمہیں جواب دینا ہے، تم بیدار ہو. تو آج یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے ٹریڈیشنل گفتگو سننے کے لیے نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس تھا اسی لیے آیا ہے. میں آپ کا مشکور ہوں. آپ یہاں سے جائیے، ایک بک لیجئے، ایک نوٹ بک اور ایک پینسل، اس میں نوٹ کریے کہ میں کون ہوں اور میری ذمہ داری کیا ہے. اگر آپ سے سوال کروں لکھنؤ کا میں مومنین کی تعداد کتنی ہے، کوئی پریسائسلی بتا سکتا ہے مجھے؟ کتنی مساجد ہیں، کتنے امام بارگاہ ہیں، کتنے جب نماز جمعہ ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کو جواب چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں ملے گا آپ کو. تل ابیب یونیورسٹی میں جائیے. دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کی آبادی کہاں کہاں ہے، کتنے اقسام کے مسلمان ہیں، کتنی ان میں گروہ ہیں. ایک کتاب کا نام لیتا ہوں جس کا نام ہے مسلم ورلڈ ان USSR. اس کتاب کے ریسرچ کرنے کے لیے مور دین 2 ملین 80s میں خرچ کیے گئے تھے، اور یہ ریفرنس بک ہے جب رشیا ابھی ٹوٹا نہیں تھا. مسلمانوں کی آبادی رشیا میں کہاں پہ لکھی گئی؟ تل ابیب یونیورسٹی میں. سوال ان کو کیا دلچسپی ہے ہماری؟ اور اس کتاب میں سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب موجود ہے. رشیا میں مسلمان کہاں کہاں ہیں، شیعہ کہاں کہاں ہیں، کتنی مساجدیں ہیں، کتنے ساری بات، سارے اسٹیٹسٹک پریسائز. اور اسی طرح سے لندن لائبریری میں، اسی طرح سے واشنگٹن لائبریری میں ہر چیز کا انفارمیشن موجود ہے. اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں ہیں. ہمارا غیر ہم سے واقف ہے. چلیے اس حالت کو بدلنے کا سلیقہ سیکھیں، طریقہ سیکھیں، اور جانیں کہ اس حالت کے بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. پھر قرآن مجید کا سہارا لیتا ہوں اور امید ہے کہ اس سہارے کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں گے. قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ میں، اپنے وجود میں ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کر لیا. تزکیہ نفس احساس کو تازہ کرنے کا نام ہے. اگر نگاہوں کو بچنا ہے، اگر کانوں کو بچنا ہے غیبت سے، میں بچ نہیں سکتا جب تک کہ میرا احساس زندہ ہو. چلیں آج عہد کریں
ہماری قوم کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے گا. کیسے ہوگا وہ؟ 5 سال کے بچے پہ کام کریں، ہر محلے میں اسکول ہو، اور اسکول بھی اسٹینڈرڈ کا اسکول ہو. اور ہمارے لیے فخر قوم. میری عادت نہیں ہے کسی باتوں میں، میری زندگی میں کبھی چاپلوسی کرتا ہی نہیں، لیکن بعض اشخاص سے میں متاثر ہوں اور ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک شخصیت ہماری بزرگ ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ و کعبہ حفظہ اللہ. خدا انشاءاللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے. نمونہ حیات ہے ہمارے لیے. اگر یہ ایسے لکھنؤ میں 72 ہو جائیں تو انقلاب آ جائے، شاید امام کا وجود ہو جائے، امام ظاہر ہو جائیں، امام تشریف لا لیں. مولانا میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ کچھ نہیں کر سکتا. اچھا اگر کچھ بھی نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے جو دیا ہے وہ دے دو. فانفقوا مما رزقناکم. پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نے علم دیا ہے تو علم دے دو، خدا نے ہنر دیا ہے تو ہنر دے دو، خدا نے کوئی صلاحیت دی ہے صلاحیت دے دو. اگر یہ صلاحیتیں ہو جائیں ساری قوم میں تو بیدار ہو جائیں. دوسری اہم چیز، نفرتوں کو دلوں سے نکالیے. اسلام نے کہیں نہیں سکھایا ہے کہ کسی بھی مذہب سے نفرت کرو. سورہ حجرات کی آیت پڑھیے جس میں لا تسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مسخرہ بازی نہ کرے. ممکن ہے کہ دوسری قوم میں تم سے بہتر لوگ ہوں. قرآن مجید سورہ حجرات. اجازت نہیں ہے ہمیں. آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بتائیے. کسی کو ٹرن ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نیچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فضائل اہل بیت بتا دیجئے، وہی کافی ہے، دوسری چیز بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کون محسوس کرے، کون احساس کرے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر کوئی سامع بیٹھا ہوا مجلس میں سر ہلا رہا ہے تو وہ قائل کا ساتھی ہے، یعنی بولنے والے کا ساتھی ہے. اب مجلس میں سن رہے ہیں کہ غلط بات کہی جا رہی ہے، مجلس کے بعد الگ سے ملیے، مولانا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے، بتائیے کہاں سے کہہ دیا آپ نے. میری تقریر میں بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ اسے پکڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ بھی مسئول ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آیا تھا کہہ کے چلا گیا، نہ، یہ نہیں چل سکتا. مولا کا قول ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن سے واقف ہو جائیں اتباع کریں. مولا فرماتے ہیں ہمارا کلام انسانیت کے لیے ہے، اتباع کے لیے ہے، فالو کرنے کے لیے ہے. ہمارا کلام ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، جن کے پاس جو صلاحیتیں موجود ہیں اس کو پاس آن کیجیے. جس طرح کہ ہمارے پاس حوزات میں بہترین خوبصورت سلیقہ ہے کہ اگر ایک عالم، ایک پڑھنے والا حوزے میں ایک کتاب کو پڑھ لیتا ہے تو چھوٹے کتابیں جو پڑھ چکا ہے وہ دوسرے کو پڑھاتا ہے. اگر ہمارے پاس پورے سسٹم میں، کمیونٹی میں سسٹم آ جائے کہ آگے بڑھا ہوا دوسرے والے کو تعلیم دینے لگے تو ایک دن وہ آئے گا کہ سوسائٹی میں کوئی جاہل نہیں رہے گا. جس دن جاہل نہیں رہے گا اس دن علی سمجھ میں آئے گا، اس دن دین سمجھ میں آئے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی سمجھ میں آ رہا، نہ، مولا علی کی ذات کو سمجھا ہی نہیں کسی نے. رسول اللہ نے صاحب بتا دیا تھا کہ کسی نے نہیں پہچانا، لیکن ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. ہمارے پاس ٹریجرز موجود ہیں جیسے نہج البلاغہ، جس کے سلسلے میں غیر کہہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے طاہر القادری نے ابھی بلنٹلی کہا ہے ہر مسلمان کے گھر میں نہج البلاغہ کو پڑھانا چاہیے اور اگر جہالت کو دور کرنا ہے. یہ کون کرے؟ کبھی یہ نہ کہیے کہ کون کرے، یہ سب کی ذمہ داری کہ کریں، شروع کریں. سرکار کی حدیث بہت خوبصورت ہے. میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. حدیث میں ہے
कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयते। कभी ये ना कहो कि फलां साहब फलां साहब फलां साहब, तुम खुद जिम्मेदार हो, तुम खुद शेफर्ड हो, तुम खुद लीडर हो। कभी ये ना कहो फलां साहब, ना, तुम खुद देखो कि तुमने क्या किया। फैमिली लाइफ को दुरुस्त करना, बच्चों की परवरिश करना, सोशल स्ट्रक्चर में देखना, हत्ता कोई इंसान भी जाहिल ना रहे। और आज दुनिया के फसादात को ख़त्म करने का वाहिद तरीक़ा जहल को ख़त्म करना है, और जहल के साथ जहालत को ख़त्म करना है। और जहालत कब ख़त्म होती है? ज़िम्मेदारी के एहसास के बाद ख़त्म होती है, उससे पहले नहीं। इकबाल बार बार याद आता है मुझे, बार बार याद आता है। मुसलसल उसने बहुत कुछ बेदार करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि मुसलमान कभी बेदार ही नहीं हुआ। इकबाल कहता है क्यों आ गए हम लोग इस स्टेटस में। एक छोटी सी नज़्म लंदन में लिखता है, मीरे सिपाह ना सजा लश्करियां शिकस्त सफ, आह वो तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। अब मेरे पास टाइम नहीं है, फारसी नहीं है, ये उर्दू है। मेरे सिपाह ना सजा लश्करियां शिकस्त सफ, आह वो तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। तेरे मुहीत में कहीं गौहर जिंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मौज मौज देख चुका सदफ सदफ। खोल के क्या बयां करूं सिर्रे मकामे मर्ग व इश्क, मार्ग हयात बेशरफ, इश्क मर्ग बाशरफ। सोहबत पीर रोम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजेब एक कलीम सर बकफ। आखिर में कहता है खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। आज लंदन को मुझ जैसा भी चला जाता है, उस ज़माने में कोई लंदन जाता तो वलायत गया है, और लंदन में बैठे हुए कहता है कि ये बिल्डिंग्स ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया है। लंदन में बैठे हुए मैं खाके मदीना और नजफ़ को याद करता हूँ, इसलिए कि जहाँ इंसानियत तरबियत होती है। बरादरान अजीज़, पहले हमारे पास नमूना नहीं था, आज इनकलाब की सूरत में नमूना आ चुका है। 100% लिटरेसी एजुकेशन का वो आलम है कि आज प्लास्टिक सर्जरी में ईरान सफ़े अव्वल में पहुंच चुका है, और आज रिसर्च के मैदान में ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आज दुश्मन सब पे निगाह बढ़ा सकते हैं, ईरान पे निगाह डाल नहीं सकते। अदू शवत सबबे खैर गर खुदा ख्वाहत, अगर खुदा चाहे तो दुश्मन की निगाह भी बदल सकती हैं और दुश्मन के इरादे भी बदल सकते हैं। कब? इसलिए कि एहसास, लास्ट नॉट द लीस्ट, लीडरशिप चाहिए, लीडरशिप के लिए फॉलोअर्स चाहिए। इंडिया में फॉलोअर्स मौजूद नहीं हैं और किसी लीडर को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, और जिस दिन हम ये तैयारी करेंगे उसी दिन हमारी कामयाबी है। एक सवाल पूछते जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया कि कुरान के बहुत मायने हैं, और जितनी गहराई में उतरते जाइए ऊपर से तो 70 मायने, और नीचे उतरिए तो और गहराई में तो 70,000 मायने। बेशक। समझा कैसे जाए कुरान? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से कुरान के समझने के सलीके को कुरान खुद बयान करता है, और ये बात बहुत ही मशहूर है, युफस्सिरुल कुरान बअदुहा बअदन। कुरान की बाज़ आयतें बाज़ आयतों की तफसीर करती हैं। एक तो हमारे पास तालीम कुरान जैसे कि होना चाहिए नहीं है। मसलन अरबी ज़बान, मैं कनाडा जब गया था तो एक जुमला भी नहीं कह सकता था, लेकिन मैंने जब देखा कि इंटरेक्शन करते हुए यूथ से अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे ये ज़बान सीखनी होगी, मैंने सीखा। आज कुछ तो बोल सकते हैं, इतना कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। कितने हमारा पॉपुलेशन है जो अरबी से वाकिफ़ है। तो अव्वलीन चीज़ लैंग्वेज पे काम होना चाहिए।
چونکہ عربی لینگویج ہی وہ واحد لینگویج ہے جس میں اتنا دم ہے کہ ایک مفہوم کو جو بہت پھیلا ہوا ہے ایک لفظ میں بیان کرے. دوسری زبان میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. دوسری چیز تفاسیر، مثلا آپ کے لیے بہترین، ہم سب کے لیے بہترین تفسیر موجود ہے. آج کی دنیا میں 10 مجتہدین نے محنت کی ہے انڈر دی سپرویژن آف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. خوبصورت تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر نمونہ، اور اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور آن لائن بھی موجود ہے. تفسیر نمونہ آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. اس میں بتاتے ہیں کہ ایک ایک آیت کے ذیل میں احادیث کیا ہیں، روایتیں کیا ہیں اور مفہوم کیا نکالا جا سکتا ہے. اور یہ مفہوم جو نکالے گا یہ اپنی مرضی سے نکالیں گے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ من فسر القرآن برائیہ جعل اللہ مقعدہ علی النار فی النار. آپ اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے مفہوم قرآن ہی سے لینا ہے، معصوم کی حدیث سے ہی لینا ہے. ہر چیز آپ ایلابریٹ کر سکتے ہیں. مثلا آپ چھوٹا سا جملہ ہے، دیکھیے الحمدللہ رب العالمین. کیا معنی ہے الحمدللہ رب العالمین؟ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. چھوٹا سا موضوع، لیکن اس کے اینگلز دیکھیے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کا اونٹ گم ہوا. مولا نے کہا کہ جب مجھے مل جائے گا تو میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا جو حق ہے تعریف کرنے کا. سامع جو ہے وہ ساتھی پریشان ہوگا کہ اللہ کے جو حق ہے وہ تعریف کرنے کا کیسے کر سکتا ہے انسان. چنانچہ تھوڑی دیر میں نیوز ملی کہ آپ کا اونٹ مل گیا. مولا نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یعنی اس جملے میں تمام تعریفیں موجود ہیں. کم من قبیح سترتا، کم من فادح من البلاء عقلتا، کم من مکروہ دفعتا، کم من ثناء جمیل لست اہل لہ نشرتا. مولا امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کتنی بلاؤں کو تو نے رد کیا، کتنے پریشانیوں سے تو نے نجات دی، میں نے نہیں. میں نے سمجھا کہ بریک میں مار رہا ہوں لیکن تو ہے. حتیٰ جو لوگ تعریف کر رہے ہیں یہ تعریف بھی تو نے لوگوں کی زبانیں ڈال دی. تو وہی الحمدللہ رب العالمین ہے. اس کے رخ دیکھیے کتنے رخ ہیں. تو یہ کب حاصل ہو سکتا ہے؟ انسان نالج میں جائے، تلاش کرے. اور آج آپ کو الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آن لائن آپ کو بہت سا مٹیریل ملے گا. انگلش میں www.alislam.org، اس میں سووں کتابیں موجود ہیں. حتیٰ تفسیر جو تفسیر نمونہ ہے اس کا تفسیر نمونہ کی شکل میں نہیں ہے، دوسری شکل میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. بہت اچھا سوال. اور کوئی سوال ہے؟ جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. First of all, I'm really pleased after hearing you. And the second thing comes when we talk about the responsibilities, then we have to feel it. After feeling, what next? We have to prove in actions. So when we talk about the actions, today the young generation is so much busy in assisting his family and other things that they are not getting time for coming up their qualities. What they have. Every person has different qualities. So what about we don't have any common platform. So what about creating that platform where everybody can be converged at one place and we can do something for that. So you people are there, and if you guide us properly and if we can make a common platform where we can go for our qualities improvement. So yes, anything can be done. So not talking about the sweet quoted speeches and everything. We have to prove in actions. So Alhamdulillah, it's a beautiful question, and let me go and express my ideas and very bluntly. This is a student of a new college. MashaAllah, and I'm very happy to be see you. I think the first thing is time management. First, you have 2-3 questions, not one question. First question is time management. Imam Ali alayhi salatu wasalam has given us idea how to manage a time. Divide a day into 3 parts. One part is for earning, one part is to have a rest and halal means of pleasures, and third part is for the act of worship, for the ibadat. Ibadat in our ideas are very narrow translation.
Ibadat is all action within the Sharia is ibadat. So even if you teach a person is ibadat, if you smile at a person is ibadat, if you help a person is ibadat, act of worship has so many. This part is second part. We need a common platform. I have hinted at the last moment of my speech. We need to recognize leaderships. We have the leaders. For example, a leader like in Lucknow, shakhsiyat like Dr. Saab, we have to recognize he is successful. He is showing the path. He is showing the path of success also. Why not we are following? We have some prerequisite ideas between us. We don't want to follow. So we have to take out that jahalat, that jahiliyat, that ignorance. Let's take advantage of knowledge, whoever is giving to you. Al-hikmatu dallatul mu'mini fatlubuha aynama wajadaha. Wisdom is loosened by a believer. You take it wherever you find it. So common ground we do have, but we never utilize that common ground for the education purpose. For example, Majalis of Muharram, isn't it a common ground? Jummah Namaz is not a common ground. It is a common ground. But we never use that common ground for the upliftment of our society. That is the biggest problem. Just now, Dr. Saab were there in my village, Alipur, on Friday, 13th of Jamadil Awwal, on the anniversary, martyrdom of anniversary of Imam B. Fatima Zahra, salawatullah salam alaiha, Allahumma salli ala Muhammad wa alam. We had julus, okay, procession. In that julus, some of the kids, they were holding the placard of Ahmad Kazimi. A brother came to me, Maulana, ye kya hai? यहाँ बी फातिमा ज़हरा के जुलूस में भी आप लोग सियासत चला रहे हैं? मैंने कहा बी फातिमा ज़हरा की जुलूस में ये आना दलील इस बात की है कि बी फातिमा ज़हरा चाहती यही है कि इसका जुलूस निकले, इसलिए कि फातिमा ज़हरा जुल्म के खिलाफ के आवाज़ का नाम है. आज जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, वो ऐन शरीयत दीन है. तो हम लोग ज़रा सा एलूजन की दुनिया में चले जाते हैं. हम लोग चले जाते हैं कि देयर इज़ नथिंग सच ए थिंग. नो, वी डू हैव सो मेनी थिंग्स. बहुत से मरतबा ये होता है कि मौलाना हमारे पास जो है मीडिया नहीं है. नहीं, वी डू हैव मीडिया. मेंबर से बेहतर कोई मीडिया नहीं है, मगर हमने सप्लाई और डिमांड के लिहाज से ऐसे डिमांड को क्रिएट किया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाने वाला ही ना हो. मुहर्रम में आइए, जन्नत लेके चले जाइए, आपको कुछ करना ही नहीं यार. तो वो बेचारा करेगा क्या? दीन इस्लाम ने से सिखाया नहीं. बहुत खूबसूरत आइडियाज़ थे आपके, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद है कि ये खुद बैठक खुद जो है हमारा हट करके बिठाना यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स का इस बात की दलील है कि हम मेरे ख़ानदान को देखें, अपने अपने ही घर को संभाल लें तो पूरा महल्ला समझ जाएगा, पूरे वतन समझ जाएगा इंशाअल्लाह. थैंक यू. एनीवन? चार वाल भी है. उस चार को भी अगर आप खुलासा करें, चार को इमाम बाबुल हवाज मुसअब ने जाफ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उसमें से फैमिली लाइफ को इंक्लूड किया है. वो भी अगर आप खुलासा करेंगे तीन ही में तकसीम होगा, इसलिए कि फैमिली लाइफ को टेक करना खुद एक इबादत है. मौला अमीरुल मोमिनीन ने जो तीन हिस्सों में तकसीम किया है वो एक ओवरऑल तकसीम है. अगर आप सब तकसीम करेंगे तो आपको कई तकसीमात में जाना होगा. इबादत की तकसीम करना होगा, इबादत फ़र्दी, इबादत इज्तिमाई. इबादत फ़र्दी में भी दो हिस्से, इबादत इज्तिमाई में भी दो हिस्से, सो आन आप तकसीम कर सकते हैं बहुत से. एहसंत. वालेकुम सलाम. आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी तो एक रूल होता है मैनेजमेंट में कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तो तीनों चीज़ें साथ चलती हैं. तो और अभी आपने कंपेयर जैसे क्रिश्चियंस और यहूदियों के साथ हम लोगों को किया, तो हम लोग बहुत बेहतर हैं माशाल्लाह से, लेकिन कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो हमसे इनिशिएटिव लेते हैं तो वो एक बदनाम काम भी हो जाता है, क्योंकि एक एज अ बिजनेस है या सोशल इनिशिएटिव दोनों को मिला भी दिया गया है, इसलिए क्योंकि अथॉरिटी नहीं है. तो क्या आपको लगता है कि शियों की ऑल ओवर वर्ल्ड एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए, एक सिस्टम? सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी क्रिश्चियंस के पास मौजूद नहीं है. आई एम वेरी सॉरी. आपको मालूम है कि लास्ट इस दहे में जो बच्चों पे जुल्म हुए चर्चेस में,
آج تک مشنری نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. آج تک جو انسانیت سسک رہی ہے، اگر 4 آدمیوں کو کپڑے بانٹ کر 10 آدمیوں کے کپڑے نوچ لینا، کیا یہ سسٹم ہے؟ یہ نہیں. آج امریکہ میں 70% churches are involved in this. They are not doing nothing. They are not doing nothing. They are not doing nothing. I am very sorry. Number 1, comparison. اب آئیے چیک اینڈ بیلنس اور کلیئر کٹ سامنے پریزنٹیشن بہت اہم چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسلام نے انسان کو اپنے ضمیر کے اندر جس ریسپانسبلٹی کو بٹھایا ہے کسی دین نے نہیں بٹھایا ہے. بہت اچھی طرح سے آج عراق میں امریکن اخبار کہہ رہے ہیں $18 بلین کا پیٹرول چوری ہوا ہے، جبکہ عراق میں بھیک مانگ رہے ہیں. اگر 4 کپڑے بانٹ دیں ہمارا ہی پیسہ لے کر کے، آیا اس کا ثواب ہے یا وہ جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا اس کو ثواب؟ آپ لوگ ظواہر پہ مت جائیے، آپ بہت ڈیپ اسٹڈی کیجئے تو نتیجہ بہت اچھا نکلے گا. آپ کو میں بتاؤں کہ جو ظلم آج ہو رہا ہے اگر سسٹمیٹکلی اس کو ختم کیا جائے تو بہت ایزیلی ختم ہو سکتا ہے. آج خدا نے جو دولت آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی ہے. ایک چھوٹا سا قصہ، آیت اللہ حکیم کے زمانے میں ایک شخص گیا، افریقہ کا رہنے والا ایک مومن، $10,000 لے کر کے خمس کے دفتر میں گیا. ایک عالم ساتھ تھے، دفتر میں جو منشی بیٹھا ہوا تھا اس نے ان کو دے دیا رسید. لے کے جب باہر نکلے تو یہ عالم سے کہا کہ یار ہم $10,000 دیے. اس نے ہم کو چائے کے لیے بھی پوچھا نہیں ہے. اس نے کہا چلو واپس جا کے پوچھے. نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا نا، میں بہت اچھا سوال ہے، ہم جا کر کے پوچھیں. جب واپس لوٹے تو اتفاق سے اس دفتر میں آغا حکیم تشریف فرما تھے. یہ عالم نے مزاحی طور پر اس مومن کا گلا پیش کیا. آغا نے کہا اس سے کہو کہ ہمیں چائے پلائے. اب اس نے 10,000 ہمارے گردن پہ دے دیا، روز قیامت ہمیں ایک ایک پائی کا سوال کرے گا اور اس کو ہم کو ایک ایک پائی کا جواب دینا ہوگا. ان کے پاس پیپر میں ہے، ہمارے پاس ہر لمحہ ہمارے ضمیر کے اندر موجود ہے. اگر کوئی عالم اس کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. یہ ہم لوگ دوسروں پر اٹیک کر کے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں، یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ آپ کے پاس پازیٹیوز کیا ہیں اس کو دیکھیے، اور آپ کتنے ایسے پازیٹیوز کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کو دیکھیے. اور کسی بھی دفتر مرجع میں جائیے اور اس کے پاس پتہ چلے گا کہ کس طرح سے سسٹم چلتا ہے اور کس طرح سے اس کی ٹرانسپیرنسی موجود ہے. ہم لوگ آؤٹر دنیا کو، دنیا کی پروپیگیشن کو سن کر کے ایک نتیجہ نکال لیں تو ایک اشتباہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ. کوئی سوال اور؟ بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ ظلم کے اوپر آپ فرما رہے تھے کہ مطلب ظلم کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے وہ شہزادی کا ایک بتلایا ہے کہ مطلب ظلم کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کے متعلق جو حدیث بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی ظلم پر خاموش رہے تو وہ ظالم کے ساتھ ہی جو ہے شریک کار. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو اب سوال کیا ہے کہ 4 جو گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 4 جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک باطل عمل پر متحد ہو جاتے ہیں، لیکن 4 شریف جو ہوتے ہیں وہ حق کے مقاصد پر متحد کیوں نہیں ہوتے؟ بے شک. احسن. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال نہیں ہے بلکہ پریزنٹیشن ہے، یہ خود ایک پریزنٹیشن. یعنی ہمارا شرافت کا معیار ہونا کیا ہونا چاہیے؟ بے شک معیار مشخص ہے، ہمارے پاس معیار مشخص. میں نے مولا امیر المومنین کی وہ حدیث جو 21 رمضان کی امام حسن اور امام حسین کو فرمائی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. میرے بیٹو ظالم کا مسئلہ آئے تو دشمن بنو، مظلوم کا مسئلہ آئے تو مددگار بنو. یہ نہ دیکھو کہ کون مظلوم ہے، جو بھی مظلوم ہے مظلوم ہے، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ کوئی کیوں نہ ہو. یہ جب معیار، اسی لیے تو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا. اس کے بعد کا تیسرا جملہ بہت خطرناک ہے، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. سنے اور خاموش ہو گئے. قرآن کی وہ آیت لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار. جو انہوں نے ظلم کیا ان کی طرف تم رکون نہ کرو. رکون نہ کہنے تکیہ نہ کرو، یعنی ریلے نہ کرو. اگر تم نے کیا تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے آگ آئے گی. مولا نے فرمایا، چڑھے امام کی قول ہے کہ جو شخص
کسی ظالم کے لیے تھوڑا سا کارنر، سافٹ کارنر رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اس کے لیے سوائے جہنم کے ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو مولا سے پوچھا گیا کہ کیا ہے جو بیسک اظہار کیا ہے؟ مولانا نے کہا دل سے نفرت کرنا کم از کم ظالم کا، حالانکہ یہ بیسک ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ تو معیارات ہمارے پاس تشخیص کر دیے گئے ہیں۔ مشکل مسئلہ ہے جو میں نے ابتدا میں کہا، ہمارے پاس ایکشن نہیں ہو رہا ہے، ہمارے پاس عملی میدان میں ہم لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عملی میدان کے لیے ہم لوگوں کو میدان میں آنا ہے، کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ بھائی میں سوال اور چلیے پھر ہم استفادہ کریں گے اور صلوات پڑھیں گے۔ جیسا کہ ابھی اکاؤنٹیبلٹی اور ہیومن رائٹس کی بات آئی تھی، تو اس پہ اپنی تقریر کے اختتام میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے، جرمنی کے کرسچین سائنٹسٹ جو اس سمے جرمنی کا سب سے بڑا نوبل laureate مانا جاتا ہے، ڈاکٹر رچرڈ گراسر، اس نے خود ایک پویم لکھی تھی اسرائیل اور ایران کے مسئلے پر، جس میں اس نے اوپنلی لکھا ہے کہ ایران کا ایٹامک پروگرام عالمی امن کے لیے خطرہ نہیں ہے، اور اسرائیل کا ایٹامک پروگرام جو اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اور ایک کرسچین سائنٹسٹ اپنے منہ سے، جرمن سائنٹسٹ جہاں پہ یہودی پہلے موجود تھے، وہ اپنے منہ سے اس بات کی کہہ رہا ہے اس بات کو کہ خود اسرائیل نے فلسطین پہ سب سے زیادہ مظالم کرے، اور جہاں جہاں پہ پچھلے 20 سالوں میں اسرائیل ایمبیسیز کا قیام ہوا ہے، وہاں وہاں دہشت گردی میں فروغ آئی ہے۔ اور آج ہی کے نیوز پیپر میں یہ خبر آئی ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ نے ڈاکٹر رچرڈ گراسر پر پابندی لگا دی ہے، ان کو اپنی کنٹری پہ جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جناب نے جیسا کہ کہا تھا کہ میں نے اپنی تقریر میں ایران کے مسئلے پر کوئی اگزامپل نہیں دیا تھا، میں تقریر کے اختتام میں بڑے ہی فخر کے ساتھ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ 2 دن قبل ایرانین اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی، جو ایران میں قم کے طلباء چلاتے ہیں، آفیشیل نیوز ایجنسی ہے، ان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ تہران میڈیکل ریسرچ سینٹر کے ڈاکٹر عباس رضا فہدی نے کینسر جینیٹکس کے لیے ایک آرٹیفیشل ڈرگ کو ڈسکور کرا ہے، جو اس سمے پورے ورلڈ میں ڈسکور ابھی تک فی الحال نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم اس سے استفادہ لے سکتے ہیں اور ہم ایک ایسے انقلاب کی شروعات کر سکتے ہیں کہ جب ہماری قوم میں تعلیم 100% ہو جائے گی تو ہمیں دوسروں کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اقتدار خود ہمارے سامنے قدم جھکائے گا۔ اپنی تقریر کو میں ان اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ اخلاق کی حدوں میں رہو، آدمی بنو، چھوڑو جہاں کا ساتھ، چلو آدمی بنو، کرب و بلا کی بات سنو، آدمی بنو، فرش عزا پہ عہد کرو، آدمی بنو، کرنا ہے خوش اگر تمہیں زہرا کے لال کو، آنے نہ دو قریب بھی فاسد خیال کو، آنے نہ دو قریب بھی فاسد خیال کو۔ کہ ایک بزرگ عالم کے بعد میرا ایسا جاہل انسان آیا آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کے لیے، لیکن آپ نے زور دیا ہے تو میں گھڑی کی سوئی پہ نظر ہے 5 منٹ میں میں بات کو اپنی ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ مولانا ذکی باقری صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، یہ گفتار کے آدمی نہیں ہے، کردار کے آدمی ہے۔ کینیڈا میں ان کے متعدد سینٹر ہیں جس کے ذریعے سے تبلیغ حق ہو رہی ہے، جہاں جاتے ہیں لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود پریکٹیکل ٹائپ کے انسان ہیں، اس لیے آپ میں بھی یہی جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسپانسبل کون ہے؟ اس مسئلے پر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن اور حدیث میں اس پر پہلے روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ حضرت واقف ہوں گے، شاید کہہ بھی چکے، مجھے کیا معلوم ہے تو آخر میں آیا کہ سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کے 2 کیٹیگریز 2 طبقے صحیح رہتے ہیں پوری قوم صحیح رہتی ہے، یہ 2 طبقے بگڑتے ہیں تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ اگر علماء صحیح رہتے ہیں، اگر دھرم گرو صحیح رہتے ہیں تو پوری قوم صحیح رہتی ہے۔
धर्म गुरु बिगड़ जाते हैं तो पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है। दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जब वो सही रहते हैं तो कौम सही रहती है। जब पॉलिटिकल लीडर गड़बड़ हो जाते हैं तो पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो किस शान के हैं वो भी आपको मालूम है। उनको सिवाय धोखा देने की और कुछ नहीं आता, सिवाय बातें बनाने की और कुछ नहीं आता। ये मैं खुद ही बहुत चरके खा चुका हूँ, बहुत धोखे खा चुका हूँ, उसको मैं भुगत रहा हूँ आज तक, लेकिन अब मैं होशियार हो गया हूँ। ये हमारे कौम के जो सियासी लीडर हैं उनका हालम है कि वो अपने मफाद के लिए दूसरों की इज्जत खाक में मिला दिया करते हैं। ये बिल्कुल वाक़या खुद मुझ पर गुजरा है जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। उलमा के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं आपको उलमा सू का तस्करा नहीं करूँगा, लेकिन जैसा कि इस वक्त ये बच्चा भी, ये भी हमारे स्कूल का बच्चा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। और उलमा ईरान, यहाँ के उलमा के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो उलमा ईरान की बात कर रहा हूँ। अभी मैं शाबान के महीने में एक डेलीगेशन यहाँ से ईरान गया था, जिसमें 5 शिया आलिम थे और 13 सुन्नी आलिम थे। इन सुन्नी आलिमों में देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे, खानकाही भी थे, हैदराबाद के भी थे, केरला के भी थे, दिल्ली के भी थे, लखनऊ के भी थे, बंगाल के भी थे, ये सब लोग थे। ये जब मैं इनके साथ प्लेन पर सफ़र कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि इनके चेहरे के तासुरात से मैं अंदाज़ा कर रहा था कि इनकी राय ईरान के बारे में कोई अच्छी नहीं है, इसलिए कि वो ब्रेन वाश किया हुआ है उन लोगों का। लेकिन जब इन लोगों ने ईरान को देखा, वहाँ की तरक्की को देखा, वहाँ के डिसिप्लिन को देखा, वहाँ की दीदारी को देखा, वहाँ की इबादत के शौक़ को देखा, वहाँ ये देखा किस तरह से माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इवन यहूदी माइनॉरिटी वो भी वहाँ पर मुतमईन है, उनके साथ भी कोई ज़्यादती नहीं की जा रही है। जब उन्होंने तुरबत जाम, जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर एक सुन्नी आबादी का शहर है, वहाँ जाकर सुन्नियों से मुलाकात की, उन्होंने वहाँ उनके मदरसे देखे, वहाँ उन्होंने उनकी मस्जिदें बड़ी बड़ी देखी, आलीशान मदरसे देखे, मस्जिदें देखी, तो उनके ख़यालात बिल्कुल बदल गए। वो कहने लगे हमसे क्या बताया जाता था, हम क्या देख रहे हैं। जो मौलाना ने इरशाद फरमाया है वो बिल्कुल सही है। मीडिया के पीछे आप न जाएं, मीडिया मिसगाइड कर रहा है लोगों को, मीडिया ईरान की गलत तस्वीरें पेश कर रहा है। हम अपनी आंख से देख कर आए, जिसको शक है वो जाके अपनी आंख से देख आए। वो सुन्नी वफ्द जब दौरा करके लगभग आधे मुल्क का तेहरान वापस आया तो आप मालूम क्या कहा, मुझसे कहने लगे हमें सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर है, इतने लंबे एरिया का हमने रोड के ऊपर बाई रोड सफ़र किया और इस पूरे एरिया में हमको एक आदमी नहीं दिखाई दिया जो भीख मांग रहा हो, एक आदमी नहीं दिखाई दिया जो भीख मांग रहा हो। जबकि मैंने देखा जब रज़ा शाह के ज़माने हम जाते थे और बस से सफ़र करते थे, बस जहाँ रुकती थी वहाँ पैर ज़मीन पर रखना मुसीबत हो जाता था, इतने बेघर घेर लिया करते थे। आपको मालूम है कि जिन इमाम ज़माना की ज़ुहूर के आप दुआएं किया करते हैं, उनके लिए एक ये बात साबित है कि जब वो आएंगे तो दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। आप सवाल करते थे कश्मीरी महल्ले से गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, मुफ्तीगंज से गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, हुसैनाबाद से गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, जौहरी महल्ले से गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, नखा से गुर्बत कैसे ख़त्म होगी। ईरान ने दिखा दिया कि ईरान वही है, जब तक शाह की हुकूमत थी इतनी गुर्बत थी, जब नायब इमाम की हुकूमत आई तो इतनी दौलत थी। तो जब नायब इमाम एक आलिम दीन, एक मर्जा वक्त, देख लीजिए आप जाके हालात में इतनी तब्दीली पैदा कर सकता है, खुद इमाम ज़माना का जब ज़ुहूर होगा तो हैरत ही कौन सी बात। दूसरी वही बात है जो मैं आपके सामने बका करता हूँ, ईरान में दीदारों की हुकूमत है, उलमा की हुकूमत है, लेकिन वो हुकूमत जो उलमा की सरपरस्ती में काम कर रही है, खुदा के लिए आप जाइए भैया, ग्रुप बना बना कर जाइए और अपनी आंख से देख कर आइए कि वहाँ साइंटिफिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितनी ईजादें हो रही हैं, इलिटरेसी का खात्मा हो चुका है, हर आदमी पढ़ना लिखना जानता है, रिसर्च हो रही है, मेडिसिन में रिसर्च हो रही है, साइंस की हर फील्ड में रिसर्च हो रही है। मैं आपके सामने बस इतना कहना चाहता हूँ, अभी चंद महीने पहले अमेरिका का जो ड्रोन प्लेन था
آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ تو ڈرون پلین کو جانتے ہوں گے. ڈرون پلین اسٹیلتھ پلین ہے. اسٹیلتھ پلین وہ ہوتا ہے کہ جس کو راڈار بھی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے وہ پاکستان میں آتے ہیں, بمباری کرتے ہیں, میزائل چلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پاکستان راڈار اس کو چیک نہیں کرتا, وہ پکڑا ہی جاتا. تو امریکہ شیطان, اس کا ہتھیار بھی شیطان, آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. لیکن آپ یہ سمجھیے, آپ بھائی غور کیجیے ذرا سا کہ جو اسٹیلتھ پلین جو راڈار سے چیک نہیں ہو سکتا ہے, پاکستان میں حملہ کرتے 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 اور خیریت کے ساتھ واپس ہوتے ہوتے جب امریکہ کی اتنی ہمت پڑی کہ اس نے منہ نکالا ایران کے اندر, تو جیسے ہی یہ اسٹیلتھ پلین بہت ہائی الٹیچیوڈ پر اڑتا ہوا ایران کی سرحد میں داخل ہوا, ایران نے اس کو دیکھ بھی لیا اور گرا نہیں لیا, اتار لیا. بھائی آپ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح سلامت اتار لیا. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو صحیح سلامت امریکن ڈرون پلین کو اتار لینا جو اتنا سوفسٹیکیٹڈ تھا, اس بات کی دلیل ہے کہ امریکن سائبر ٹیکنالوجی سے ایرانی سائبر ٹیکنالوجی کہیں آگے بڑھ سکتی ہے. یہی میں چاہتا ہوں آپ بھی ایسے بنیے نہیں, بنیا نہ سمجھ لیں, آپ بھی ایسے بنے. یہ بنیے. وہ آپ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا حال سنیے, وہاں ایک صاحب تھے, وہ تھیالوجی دینیات پڑھا رہے تھے, سنی تھیالوجی میں, نام نہیں لوں ان کا. وہ کتاب دیکھ, یہ ہماری مصیبت ہے, سنی ہو چاہے شیعہ ہوں. بھائی میں وہیں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, مشہور بات ہے. وہ کتاب دیکھ کے بچوں کو دینیات پڑھا رہے تھے. اس میں لکھا تھا کہ اللہ نے, اردو میں لکھا تھا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. انہوں نے بہت اطمینان سے پڑھا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 بنیوں کو بھیجا. نبیوں کو انہوں نے بنیا بنا دیا. یہ جہاں سفارشیں چلے گی, غلط لوگ پہنچیں گے, وہاں یہی شخص ہوگا, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہوں. میں پھر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کے زوال میں مذہب کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے. اگر آپ دین کو سمجھتے اور دین کی صحیح راہ پر چلتے تو آج آپ بھی وہیں ہوتے کہ جہاں سچے دین کو فالو کرنے کے بعد ایران پہنچا ہے. امریکہ ایران سے ڈر رہا ہے, ایران امریکہ سے نہیں ڈر رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں مولانا ذکی باقری صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں. ان کی عزت میرے دماغ میں ہے اور ذہن میں, اس لیے کہ یہ ایک بڑے عالم ہے, بڑے اسکالر ہیں. ان کی پریکٹیکل تفہیم ہے, یہ عملی قسم کی